کلاس 6 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سورہ حدیبیہ کا ہمارا لیکچر پہلا ہوا ہے، اب اس کا پارٹ 2 ہے۔ اچھا، کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی کو جب شہید کرنے کی افواہ پھیلا دی گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے بیعت لی، اور اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ایسے ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے پیغمبر، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دل میں جو محبت تھی، جو خلوص تھا، اس کو رب نے ظاہر بھی کر دیا، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر عثمان کی طرف سے بھی بیعت کر لی۔ تو اس وقت آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بیعت کو اس لیے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی صورتحال سے باخبر رہتے تھے، تو جب انہوں نے معلوم ان کو ہوا کہ مسلمانوں نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے قسمیں اٹھا لی تو وہ ڈر گئے۔ انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان کو واپس بھیجا بلکہ اپنا ایک سفیر بھیجا، سہیل ابن عمر، کہ وہ جائے اور جا کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور ایک صلح نامہ تحریر کروائے۔ پھر صلح نامہ تحریر کیا گیا، جس کی شرائط کچھ مین یہ تھیں۔ ایک، مسلمان اس سال عمرہ کیے واپس بغیر چلے جائیں گے اور اگلے سال آئیں گے اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں گے۔ دوسرا یہ تھا، دوسری شرط، تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لائیں گے اور تلوار بھی نیام میں رہے گی۔ تیسری شرط یہ تھی، مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکیں گے۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے یہ روکیں گے نہیں۔ چوتھی شرط یہ تھی، اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمان اس کو واپس کریں گے، البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر یعنی اسلام چھوڑ کر واپس مکہ آتا ہے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اور پانچویں شرط یہ تھی، عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں گے، ان کو روکا نہیں جائے گا۔ اور آخری شرط یہ تھی، یہ معاہدہ مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا۔ تو یہ ایک معاہدہ تحریر کیا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اور اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور اگلے 2 سالوں میں آپ نے بغیر کچھ کیے، بغیر ایک قطرہ بہائے خون کا پورے مکہ کو فتح کر لیا۔ تو قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین دی۔ تو اصل فتح مبین یہی تھی کہ آپ نے وہ مکہ کہ جس میں آپ کو داخل نہیں ہونے دیا گیا، بعد میں اس مکہ کو آپ نے فتح کیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔